بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاکستان میں ضرورت سے تقریباً 3 ملین ٹن گندم اس دفعہ کہا جاتا ہے، کہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہتے ہیں، دانہ چھوٹا رہ گیا ہے، جلدی پک گئی اور ریزن بھی فرٹیلائزر کم تھا، واٹ ایور۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہے کہ جس وقت آلریڈی گلوبلی بھی جو گرینز ہیں، دانے جنہیں کہتے ہیں، خاص طور پہ ویٹ، اٹس اے اسکیئرس کموڈٹی، جن ملکوں کے پاس ہیں وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے خریدنے والے ہیں ان کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا پچھلے سال بھی تقریباً 0.9 بلین $900 ملین تک کا بھی یوکرین سے اور رشیا سے ملا کے، بٹ یوکرین سے پرنسپلی خریدتا تھا۔ یوکرین والی گندم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو گلوبل جو سینیریو ہے اس میں اور بھی بہت سے، اٹس ویری کمپلیکس۔ تو فیول مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ، ہماری اندرونی مشکلات کے ساتھ ساتھ، یہ جو فوڈ سیکیورٹی خاص طور پہ پرائسنگ کے ایلیمنٹ میں یہ ایک اور فریق ہے جو ریز ہو گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو وہ فوڈ ڈیش بورڈ کے اوپر بھی کام شام کیا ہوا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کو لوکلی ہم کس طرح جلب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طاہر، اس وقت 3-4 فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کہ پوری دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کو اس وقت خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ یوکرین وار جو ہے وہ ایک اس کا فیکٹر ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ رشیا یوکرین جو ہیں وہ لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں فوڈ کموڈیٹیز کے، اسپیشلی گرینز کے، سن فلاور کے، فرٹیلائزر کے۔ لیکن اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ایک دوسرا فیکٹر ہے جس نے کہ فوڈ اویلیبلٹی کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ اور اس وقت جو انڈو پاک میں جو ویٹ کراپ افیکٹ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہیٹ ویو، یعنی فیبری تک تو یہ عالم تھا کہ ابھی تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور فیبری کے اوائل میں کئی جگہوں پہ بارش کے ساتھ ژالہ باری ہو رہی تھی، اور اس کے بعد مارچ اپریل جو ہے وہ ایک دم سے ہیٹ ویو آ گئی۔ تو وہ جو ایک دم سے ایکسٹریم ویدرز کا آنا اور اس کی وجہ سے گندم کے خوشے کا جلدی پک جانا جو ہے، جس کے اندر دانہ جو ہے وہ بھی میچور نہیں ہوا تھا، وہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہے۔ لیکن ایک تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے، اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ خوراک اویلیبل ہے وہ انفلیشنری امپیکٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو پاکستان جیسے ممالک جو کہ جن کو امپورٹ کا پہ انحصار کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں پہ، اسپیشلی پلسز پہ یا کوکنگ آئل پہ، اور کچھ کیسز پہ ویٹ پہ بھی، فرٹیلائزر پہ، جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اور جو روپے کی یا لوکل کرنسیز جو ہیں مارکیٹ میں ان کی جو گرتی ہوئی جو قدر ہے، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کی فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور جو فوڈ اویلیبلٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے جو وزیر خارجہ نے جو کانفرنس اسٹینڈ کی گلوبل فوڈ سیکورٹی سمٹ، وہ اسی وجہ سے تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس وقت اس پہ نوٹس لیے ہوئے ہے، چونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف اس سیزن کے لیے نہیں، یہ شاید ابھی لمبا عرصہ چلے گی جو فوڈ انسیکیورٹی یا فوڈ انفلیشن ہے، جو پوری دنیا کو ہٹ کرے گی، اور پاکستان جیسے ممالک ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں۔ ایجپٹ ابھی تقریباً 4 بلین کی گندم ان سے خریدتا تھا، اور یورپین یونین بھی تھوڑی سی، افریقہ، سب سہارن افریقہ۔ تو پاکستان کے لیے جو سودے تھے خریدنے کے، وہ اس دفعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیونکہ 3 ملین ٹن، دیکھیں ہوا یہ ہے نا کہ 30 لاکھ ٹن جب آپ کی شارٹیج آئی ہے دنیا میں، تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک جہاں پہ کہ سرپلس ہوتی ہے وہ اپنی ایکسپورٹ بین کر دیتے ہیں، پریمپٹیو، انڈیا نے بھی کیے، جیسے انڈیا نے بین کر دی۔ تو جنوری سے لے کے اگر ہم ابھی تک دیکھیں مئی تک، جب تک انڈیا نے بھی بین نہیں کی تھی، تو گندم کی قیمتیں جو تھیں ان میں 56% اضافہ ہوا تھا۔ جس روز انڈیا نے بین کی اس کے ساتھ ہی 6% مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندم دستیاب نہیں ہوگی۔ اس کا جو لوکل لیول پہ جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جب اس کو یہ وائبز ملنا شروع ہوتی ہیں کہ امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور گندم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، تو یہاں پہ ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ بلیک میں جانا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ایڈڈ پریشر ہے پاکستان جیسے ملک پہ جب ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں۔ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں میں دیکھ رہا تھا
کہ پنجاب نے تو کافی پریکور کر لی. پریکور پنجاب کی ہوگی، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اوور آل پاکستان کی جو ییلڈ اور جو ڈیمانڈ میں شارٹیج ہے وہ تقریباً 30 ملین. ہاں تو 3 ملین 3 ملین کا 30 لاکھ ٹن. 30 لاکھ ٹن کا جو ڈیفیسٹ ہے. تو اگر وہ ڈیفیسٹ ہے اور اگر ویٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہولڈ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں ایک اپنی نوعیت کا علیحدہ سے فوڈ کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی گندم جانی ہوتی ہے، خواہ وہ لیگلی جائے یا وہ انلیگل جائے. تو یہ ساری چیزیں مل کے حکومت پہ پریشر بڑھ رہا ہوگا آٹے کی قیمت بڑھانے کا، اور اگر حکومت اس کو سبسیڈائز کرے گی تو ظاہر ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا. بڑا. اچھا یہ بتائیں کہ دو چیزیں ہیں، دوسری پہ تم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اگلے سال کے بارے میں بعد میں کرتے ہیں. اس سال ہمیں پریکیور تو کرنی پڑے گی ہے، اور باہر سے منگوانی بھی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوکلی ویسٹیج کو، ہولڈنگ کو یا ڈسٹریبیوشن کو، کیونکہ اگر 30 لاکھ ٹن کی 30 لاکھ ٹن کی شارٹیج ہے تو وہ تو آخری کوارٹر میں جا کے کہیں فگر اپ ہونا شروع ہوگی نا، اگر ہم سپلائی کو کریں. ظاہر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سبسیڈائز ویٹ کی ریلیزز کا میکنزم دیکھیں تو شروع میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ویٹ اپنی نکال رہا ہوتا ہے، یا فلور ملز نے گندم جو ہے وہ خریدی ہوتی ہے، وہ اپنی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ سٹریس والے منتھس شروع ہوتے ہیں تقریباً اگست میں، تو اس میں جا کے حکومت جو ہے وہ اپنی ویٹ ریلیز کرتی ہے. اب یہ ایک گورننس اور مینجمنٹ یہاں پہ آئے گی، اور بدقسمتی سے پنجاب جو کہ ہمارا فوڈ باسکٹ ہے اور سب سے زیادہ گندم بھی یہیں پہ پروکیور ہوتی ہے، وہ تو پچھلے 2-2.5 مہینے سے عملاً کسی کیبنٹ کسی حکومت کے بغیر ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پہ اس طریقے کی واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے پولیٹیکل لیول پہ، تو نہ آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ آپ فوری طور پہ سیاسی فیصلے کر کے ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں. گورنر کی، چیف منسٹر کی جو وہاں پہ ایک جنگ ان نشستوں پہ جو جاری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی شاید کوئی امپیکٹ آئے گا کہ ویٹ کو کب ریلیز کرنا ہے، اگر وہ بلیک مارکیٹ میں ہے تو کیسے اس کو آپ نے کروانا ہے، بازیاب کروانا ہے، نکلوانی ہے، کیرٹ اینڈ اسٹک میکنزم لے کے کیسے چلنا ہے. اچھا بتائیں کہ فوڈ ڈیش بورڈ ہے، اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بدقسمتی سے فوڈ ڈیش بورڈ جو ہے وہ پچھلی حکومت تک تو چل رہا تھا. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے. وہ جو منسٹری کے اندر جو ایپیٹائٹ تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کرنا منسٹری کا کام بڑھاتا ہے. اور وہاں پہ ہم کوشش کامنا تو ہوگا نا جو لوگ پہلے ہینڈل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ آبسٹیکلز ہیں، اس کی ڈیٹیلز ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سیاسی نوعیت، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ ایشوز ہوں گے. اچھا یہ تو ہو گیا یہ سارا. اس کا ڈو یو تھنک کہ اس کا سوشل امپیکٹ بڑا سائزیبل ہوگا؟ میں سوشل انریسٹ نہیں کہہ رہا، لیکن سوشل امپیکٹ ظاہر ہے دیکھیں نا، ہو سکتا ہے. جو فوڈ اور فیول ہی دو طاقتیں ہیں جو کہ آپ کی انفلیشن بڑھاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اکانومسٹ سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ فوڈ اور فیول انفلیشن کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ صرف فوکس کریں جو آپ کی کور انفلیشن ہے. لیکن جو ایک عام شہری کو، ایک عام سٹیزن کو جو کنسرن ہوتا ہے وہ فوڈ کی پرائسز سے ہے، وہ فیول کی پرائسز سے ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں انکم لیول پہ دیکھتے ہیں تو جو لوور انکم کلاس ہے وہ تقریباً اپنا آمدنی کا 40% تک فوڈ پہ خرچ کرتی ہے. جو لوور مڈل انکم ہے تقریباً 25% تک فوڈ پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے. اور یہی وہ دو طبقات ہیں جو 40% آپ کی آبادی جو ہی فوڈ کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹ ان پہ آتا ہے. تو جب آپ ایک براڈر انفلیشن کو دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں، تو اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی اور جو خوردنی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو یہ سارا جو انفلیشنری امپیکٹ ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ کی جو لوور اور لوور مڈل انکم ارنرز ہیں یہ ان کو امپیکٹ کرے گا اور برے طریقے سے امپیکٹ کرے گا. اچھا حکومت، ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں جب بجٹ بنا رہی ہوتی ہیں تو بیلنس بجٹ بنانے کی فسکل ڈیفیسٹ کو اتنے پرسنٹ اور گروتھ کو اور کرنٹ اکاؤنٹ کو دو ہی پلرز پہ چلا رہی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا گول ہی ہوتا ہے کہ عوام اس سے وہ ترقی چلتی رہے لانگ رن میں. سارا
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایمرجنسی پیکیولر ہے اس سال جو کریٹ ہوئی ہے، وہ فزیکل ڈیفیسٹ 1% یا ایون 1.5% تک بھی اگر بڑھانا بھی پڑے تو لوگوں کو ریلیف دینی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو بجٹ ہوگا جو میں فورس کر رہا ہوں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ مذاکرات جاری ہیں، آئی ایم ایف کی کنسلٹیشن میں بن رہا ہوگا، نمبرز جو ہیں وہ بیلنس ہوں گے، جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی فزیکل ڈیفیسٹ ایگری ہوتا ہے نمبرز اس کے ساتھ ٹائی اپ کرنے پڑیں گے، ٹیلی کر دیے جائیں گے بجٹ میں. اس کے بعد جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سپلیمنٹری بڑھتا گرانٹ رہتا ہے۔ وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آن دا ڈے آف بجٹ جو کہ اس وقت شیڈیولڈ ہے 10 جون کو، اس وقت آپ اس میں کوئی آؤٹ آف دا وے فزیکل ڈیفیسٹ بڑھا کے بھی کوشن کو دے سکتے ہیں، تو وہ اس طرح سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قیمتیں بڑھیں گی، ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس کو الیکشن میں جانا ہے اگلے سال، تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکے گی کہ جو ایٹ لیسٹ جو لوور 40% کوئنٹائل ہے اس کو ناراض بے یار و مددگار چھوڑ دے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں یہ پہ جو امپورٹ کرنی پڑیں گی، پچھلے سال بھی 200 ملین کی ایک دفعہ کی، 200 کی ایک، تو یہ اس سال اگر یہ 30 لاکھ ٹن ہے تو یہ تو تقریباً کوئی 900 ملین بلین کے قریب یہ ڈپینڈ کرے گا طاہر کہ ڈالر پہ. ہاں نہیں، ڈالر کے علاوہ یہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کتنی تیزی کے ساتھ آتی جاتی ہے اور لیکن پیسے تو لگیں گے. حکومت کا پلان کیا ہے، کس طریقے سے اس کو امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے. نہیں لیکن پیسے تو لگیں گے. یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کوانٹٹی ہے کہ وہ 3 ملین ہوگی، وہ 2 ملین ہوگی، وہ 3.5 ہوگی، تو 20 لاکھ ٹن ہاں بہت بڑی تو وہ ہے. quantity. لیکن ظاہر ہے جب آپ کو امپورٹ کرنا اور اس کا ریٹ ہائی تو آپ کو ہائی ریٹ پہ امپورٹ کرنا پڑے گا. لوکل پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ملتی بھی ہے کہیں سے کہ نہیں. ہاں یہ بھی دیکھنا ہے. تو لوکل ڈینومینیٹر میں جو اسے کنورٹ کریں گے تو یہ تو فزیکل ڈیفیسٹ میں ٹرانسلیٹ دیکھیں ہمیں اس وقت جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں مکس گرین فلاور استعمال کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائز کرنی چاہیے. جو آپ کی اکیڈیمک اسٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر 20% تک بھی آپ مکئی کا آٹا گندم کے آٹے میں مکس کر دیں تو نہ تو اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ روٹی کے ٹیکسچر میں کوئی اتنا نمایاں فرق آتا ہے. گندم آپ کے پاس اگر شارٹ ہے تو مکئی آپ کے پاس پڑی ہے، مکئی کا ریٹ بھی کمپیریٹیولی کم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت تھوڑا سا انکریج کریں کہ ویٹ اور کارن ان کو مکس کر کے اس کا فلاور بنایا جائے. ویسے کارن مجھے یاد ہے بچپن میں کارن ناشتے وغیرہ میں تو لوگ استعمال کیا کرتے اوپر دیسی گھی لگا تو کے، اب بھی مکس کر کے کرنی چاہیے اس تو مکس کر کے کرنا چاہیے. تو جو میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بجٹ کے ہم قریب ہیں اور حکومتیں آ رہی ہیں، دوبارہ سے میں یہ اسٹریٹ کوشچن کرتا ہوں، ڈو یو تھنک کہ پروڈنٹ یہ ہے کہ فزیکل ڈیفیسٹ کوئی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے، یا طاہر یہ سیاسی طور پہ بڑا آسان ہے یہ کہنا، لیکن معاشی طور پہ یہ آسان نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو مشن میں ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے بجٹ دینا ہے، تو کم از کم آپ ڈاکومنٹڈ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی ہم معاشی حالات کا پرواہ کیے بغیر اور فزیکل ڈیفیسٹ بڑھا کے بھی کوشن دے رہے ہیں. بجٹ جو ہے وہ ایک بیلنس بجٹ جس میں نمبرز بیلنس ہو رہے ہوں گے آپ کی آمدنی کے مطابق، لیکن اس کے بعد حکومت کوشن کہاں سے نکالے گی، وہ نکالتی رہے گی. بڑا تھوڑا اتنا زیادہ بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ 900 ملین کو بلین کو بھی دیکھیں تو اب جو لیٹسٹ بیس آیا ہے 383 بلین 83 بلین کا ہے، تو 1 بلین جو ہے وہ تو 0.5% بھی ہاں نہیں تو بنتا، وہی میں کچھ کہہ رہا ہوں negligible نا ہے، کہ وہ بجٹ کے بعد گورنمنٹس کرتی رہتی ہیں اور وہ ہوتا رہے گا. وہ ہوتا رہے گا. اچھا آخری پھر اس میں ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ سال تو خیر ابھی تھوڑی سی انسرٹینٹی بھی ہے، اگلے سال کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ سکلکل ہے آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، تو یہ اگلے سال بھی کلائمیٹ چینج، اگلے سال وہ ڈرافٹ اینڈ فلڈ، اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو 2-3 سال پہ کرنا پڑے گا. دیکھو طاہر اگلے سال کے لیے جو میجر ایشو آئے گا وہ فرٹیلائزر کا سوئنگ سیزن. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرٹیلائزر کی شارٹیج پھر آئے گی. آپ کو ایل این جی نہیں مل رہی، بہت مہنگی ایل این جی لے کے آپ یوریا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو کہ اسمگل بھی ہو جاتا ہے. ڈی اے پی جو ہے وہ ساری فاسفیٹک اور پوٹاش فرٹیلائزر جو ہیں وہ رشیا جو تھا وہ وہاں سے وہ سارے منرلز اس کے آتے تھے، انگریڈینٹس آتے تھے، اس کی اپنی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہوں گی. تو اگلا سال جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک کروشل سال ہے. تو یہ جو فیکٹرز تھے، کووڈ، کلائمیٹ چینج اور یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ تینوں فیکٹرز بدقسمتی سے تینوں سیز 3 سیز ہو گئی. ہاں تو تینوں سیز جو ہیں یہ ان کا کنفیوژن ہو رہا ہے اور یہ مل کے ایگریویٹ کر رہے ہیں فوڈ سیکورٹی سچویشن کو. اور اس میں جو مین چیز کرنی ہے ہمیں
लोकल डोमेस्टिक लेवल पे वो ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर में उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इस पे देखना होगा वो ये है कि कोशिश करें कि इस वक्त दिस इज़ नॉट द टाइम कि जिनके पास सरप्लस है वो अपने बैन लगा के बैठ जाएँ, क्योंकि मामले को मज़ीद बिगाड़ देंगे। रूस से डायरेक्ट नहीं खरीदा जा सकता कुछ ना। देखिए वो भी मुश्किल होगा आपका। वो ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक सैंक्शन बल्कि सर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है। अगर आप देखें तो वहाँ से आप अगर ख़रीद भी लेते हैं, रूबल्स में भी ख़रीद लेते हैं, तो उसको शिपमेंट उसकी लेके आना करवाना वो एक लंबा प्रोसेस है और शायद पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इस तरह के एडवेंचर्स का मुतहम्मल नहीं हो पाएगी। इकॉनमी अब तो खैर वैसे उन्होंने वो डॉम्बस के बाद ब्लैक सी की पोर्ट्स उनके पास हैं, तो ये बास्फोरस लेकिन के नहीं जरिए ना भी तो आ सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स चाहिए। नहीं तो मुश्किल है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट्स हाँ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो क्या रखिए में समझते हैं कि क्या किया जाए इसका? बेल्ट टाइट करें और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुआशरे में पाकिस्तान के मुआशरे में जो तफावत है और जो अमीर गरीब की तफरीक है उसमें वो 20% जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है इस वक्त उनको शेयर करना पड़ेगा। और हम सबको ये देखना पड़ेगा कि वो एक चीज़ याद रखना होगी कि वेल्थ इज़ योर्स, रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी। तो आप ये नहीं कर सकते कि रिसोर्सेज रोक लें। हाँ, रिसोर्सेज आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होंगे और उसके लिए गवर्नमेंट और जो फिलैंथ्रोपी है, प्राइवेट फिलैंथ्रोपी, उनको आगे आना पड़ेगा। चले जी, ये है सिचुएशन। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर वो हैं जो कि नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फेयर हो जाएगी, नहीं हो। जैसे कोविड से पहले हमें क्या पता था कि पाकिस्तान अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। तो बेस्ट ये है कि इस वक्त गोशा नरम करने की ज़रूरत है और लोगों का ख्याल रखें। हुकूमत को भी फिस्कल डेफिसिट और इन सारी चीज़ों से खींचातानी से बेनियाज होकर कम से कम फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करने के लिए मैं समझता हूँ कि बजट में कुछ ना कुछ करेंगे। अगले प्रोग्राम इस पे हम इस टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि मज़ीद डिस्कशन करते रहें, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर आके। अभी तो हमने जेनेरिक इसलिए एक्सप्लेन की ताकि एक वीनिंग हो। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर दें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।